أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جماعت و صدر جلسہ حضرات علماء کرام، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کراچی ڈویژن کے زیر اہتمام 6 روزہ خلافت راشدہ کانفرنس کا یہ چوتھا اجلاس ہے جس میں ہم اور آپ جمع ہیں۔ آج کے اس اجلاس کا موضوع سیرت سیدنا عثمان ذو النورین ہے۔ رات کا موضوع حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور سیرت سے متعلق، اور مجھے وہ نامکمل چھوڑنا پڑا۔ اب میں اس کو پورا کرنے کے بعد حضرت عثمان ذو النورین کی سیرت کا کچھ حصہ شروع کر دوں گا اور اس کی تکمیل حضرت کریں گے۔ اگر آپ کا حافظہ ساتھ دیتا ہے تو آپ کو یاد ہوگا، غالباً بات یہاں رہ گئی تھی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ میں آنے کے بعد ابن خطاب کے فکر کو یہ رفعتیں نصیب ہوئیں، یہ بلندیاں نصیب ہوئیں کہ پھر فاروق اعظم کے دل کی دھڑکنیں عرش بری تک پہنچی اور قرآن کریم کی متعدد آیات حضرت فاروق اعظم کے فکر کی تائید میں اتری۔ تجویز تھی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ رئیس المنافقین کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھیں۔ یہ رئیس المنافقین کعب بن اشرف کا جانشین
جس نے اپنی بدباطنی کی انتہا کرتے ہوئے تاریخ میں سب سے پہلے یہ گھناوی جسارت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بیداغ شخصیت پر اس نے سنگباری کی اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو ہدف بنایا. یعنی عفیفہ کائنات ام المومنین مریم اسلام حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما پر اس نے بد زبانی کی، جس کے نتیجے میں سیدہ کئی راتیں اشک بار رہیں اور سر بسجود ہو کر اللہ کے حضور درد دل پیش کرتی رہیں. ایک اصول یاد رکھ لیجئے عزیز نوجوانوں، حضرات علماء کے سامنے کہتا ہوں، منافق خدا کے نزدیک کس لیے زیادہ قابل مذمت ہے کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا. قرآن کریم ابو جہل پر اتنا غضبناک نہیں جتنا منافق پر غضبناک ہے، اس لیے کہ کافر کی عداوت کھلی ہوئی ہوتی ہے اور منافق کی عداوت دوستی کے لبادے میں ہوتی ہے. ابن ابی نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کرنا کہ وہ اپنا کرتا مرحمت فرمائیں جس سے مجھے کفن دیا جائے، اور میری نماز جنازہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ وہ تشریف لائیں اور پڑھائیں. ابن ابی کی موت کے بعد جب اس کا بیٹا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، میرے باپ کی یہ وصیت تھی کہ آپ کے کرتے سے اسے کفن دیا جائے اور آپ اس کی نماز جنازہ بھی پڑھیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے خیال کے مطابق میرے کرتے کی وجہ سے اور میری نماز جنازہ پڑھانے سے اگر اس کی اخروی بربادی آبادی میں بدل سکتی ہے تو میری قمیص بھی لے جاؤ، اس کا کفن تیار کرو اور تم تیاری کرو، میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی آ رہا ہوں. سناٹا تھا تاریخ پر کہ ایک ایسا شخص جس نے اپنی پوری زندگی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں گزاری اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو اذیت پہنچائی، آج اس کی نماز جنازہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مدینے کی آبادی یہ منظر دیکھنے کے لیے جنازہ گاہ پہنچی. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے تشریف لائے تو فرط جلالت میں لرزتے ہوئے لہجے کے ساتھ ابن خطاب گویا ہوئے، اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟
آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں یہ کون ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن خطاب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، میں اس کی شقاوت اور منافقت کی ساری تاریخ جانتا ہوں، مگر میری رحمت کا تقاضا ہے میں نماز جنازہ پڑھاؤں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ کن جواب سن کر ہٹ جاتے ہیں، نماز جنازہ ہو جاتی ہے، اور عرش بری کا نمائندہ فاروق اعظم کی غیرت کو قرآن کی شکل میں لے آتا ہے. فرمایا لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. میرے پیغمبر اس بد نصیب گروہ میں سے اگر کوئی بھی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو تنہا ابن ابی کی بات کی تھی. حق تعالیٰ نے فرمایا اس پورے گروہ میں سے اگر کوئی بھی مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھانے کی آپ کو اجازت نہیں. جن کے سینوں میں تیری آبرو کا بغض ہے، جنہوں نے تیری ناموس پر سنگباری کی ہے، جو تیری عائشہ کے خلاف بد زبانی کرتے پھرتے ہیں، ان کی آپ نماز جنازہ پڑھائیں. فرش پہ عمر کی غیرت برداشت نہیں کرتی، عرش پہ عمر کے خدا کی غیرت بھی برداشت نہیں کرتی. الہ العالمین اگر منافقین کی قبر سے میرا گزر ہو جائے تو پھر بتقاضائے رحمت ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگ لوں. دلوں کے بھید جاننے والا معبود یہ جانتا تھا نا کہ عمر کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرے گی کہ پیغمبر کسی منافق کی قبر پہ رکے. رب العالمین نے فرمایا ولا تقم علی قبری لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری. ان کی نماز جنازہ پڑھانے کی بھی اجازت نہیں اور ان کی قبر پہ دعائے مغفرت کی بھی اجازت نہیں، ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ لا علاج بیمار ہیں، انہیں بس میرے حوالے کر دیجئے، ان سے میں نمٹوں گا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز قرآن بن کے آئی. اور اب کراچی کے روشن ضمیروں، متعصبانہ تنگ نظری سے ہٹ کر اپنے ضمیر سے پوچھ کے جواب دو کہ ابن ابی کی بخشش ہو گئی؟ کفن بنا رسول اللہ کے کرتے سے صلی اللہ علیہ وسلم، نماز جنازہ پڑھائی امام الانبیاء والمرسلین نے صلی اللہ علیہ وسلم. بخشش ہو گئی؟ قرآن کریم نے یہ حقیقت واضح کر دی ہے دنیا کے سامنے کہ اگر نامہ اعمال میں کچھ نہیں تو پیغمبر کا کرتا بھی نہیں بخشوا سکتا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں، لیکن حق تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اس کی نجات نہیں ہوگی. اب سنیے، ایک صاحب کہتے ہیں تعویلیں کر کر کے بیچارے
کہ یہ معاملہ تو دوسرا ہے، ابن ابی کی بات تو دوسری تھی، یہ تو یوں تھا اور وہ تھا، ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کی نماز جنازہ پڑھا لیں، یہ دعا مانگ لیں، کیسے بخشش نہ ہو؟ ایک اور مقام پہ قرآن پاک میں حق تعالی نے وضاحت کر دی، فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ منافقین کے لیے آپ بخشش مانگیں یا نہ مانگیں برابر، آپ ان کے لیے 70 بار بھی مجھ سے بخشش کی سفارش کریں تو خداوند عالم نے کہہ دیا میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منافق کا سر قلم کر دیا۔ اصل میں منافقین کے دشمن ہیں فاروق اعظم، اسی لیے منافقین بھی دشمن ہیں فاروق اعظم کی، ان کی بن نہیں آئی روز اول سے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک منافق کا سر قلم کر دیا، اور کیا کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر وہ مطمئن نہیں ہوا۔ ایک معاملے میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، منافق مطمئن نہیں ہوا، وہ فاروق اعظم کے پاس آ کے کہنے لگا آپ بھی فیصلہ فرمائیے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ رحمت عالم کے فیصلے کے بعد یہ مطمئن نہیں۔ منافق سے کہا ابھی فیصلہ کرتا ہوں، گھر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آئے اور فاروق اعظم کی آواز زمین و آسمان میں گونجی۔ فرمایا پیغمبر کے فیصلے کے بعد جسے اطمینان قلب نصیب نہیں ہوا اس کا فیصلہ میری زبان نہیں میری تلوار کرے گی، اور اگلے لمحے منافق کا سر قلم ہوا۔ بعض حضرات نے یہ سوچا کہ یہ فیصلہ ذرا جذباتی ہو گیا ہے، اس لیے کہ ایک طرف یہودی تھا ایک طرف منافق تھا، تو یہودی کے مقابلے میں منافق کا سر کاٹ دیا گیا، یہ زیادتی نہیں ہوگی؟ میں آپ سے پھر کہوں گا کہ مت گھبرائیے۔ رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب جسے آپ کے فیصلے پر اطمینان نہیں وہ چاہے لمبے لمبے کلمے کیوں نہ پڑتا رہے لیکن میں اسے مومن نہیں سمجھتا۔ اگر اس کی گردن فاروق کی شمشیر اڑا رہی ہے تو یہ فیصلہ جذباتی نہیں عرش بری کے حکم کے مطابق ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز عرض کی اللہ کے رسول غزوہ بدر کے نتیجہ میں جنگی قیدی بن کے آنے والے مشرکین کا سر اڑا دینا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے از راہ شفقت ان کی جان بخش دی۔ رب کائنات نے فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یسخن فی الارض۔ میرے محبوب مسلمانوں کی بستیاں ویران کرنے والے، مسلمانوں کے بچوں کو یتیم بنانے والے، مسلمانوں کی بہنوں کے دوپٹے اتارنے والے، مسلمانوں کی بیٹیوں کی آبرو پر شبخون مارنے والے، مسلمانوں پہ عرصہ حیات تنگ کرنے والے سنگ دل جب آپ کے قابو میں آئے تو ان کے خون سے دھرتی کا سینہ رنگین ہونا ہی چاہیے۔ یہ بات عمر کو بھی پسند ہے، عمر کے پروردگار کو بھی پسند ہے۔ یہ عالم فکر عمر کا اور عدل و انصاف کا یہ عالم ہے جناب فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جس قانون پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دے رہے ہیں فاروق اعظم پہلے اس قانون پر خود عمل کر رہے ہیں۔ فاروق اعظم صدیق اکبر کا جانشین ہے اور صدیق اکبر رحمت للعالمین کا جانشین ہے۔ صدیق نے وہی کیا جو اپنے آقا کا حکم سنا اور کرتے دیکھا، فاروق نے وہی کیا جو صدیق اکبر کو کرتے دیکھا۔ رات میرا بھائی جب یہ بیان کر رہے تھے قرآن
رات کی سنگاتے میں جب قوم سوتی تھی تو فاروق اعظم جاگتا. عزیز نوجوانوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں، جس قوم کے حاکم جاگ رہے ہوں وہ قوم آرام سے سوتی ہے، اور جس قوم کے حاکم سو رہے ہوں اس قوم کے گلی کوچوں میں چور جاگ رہے ہوتے ہیں. فاروق اعظم نے یہ راتوں کی گشت اور راتوں کا جاگنا کس سے سیکھا؟ خود فرماتے ہیں ایک رات میں نے ایک اجنبی کو دیکھا، رات کے اندھیرے کی وجہ سے وہ ایک بھاری پانی کی مشق اٹھائے ہوئے مشق کے وزن میں جھکا ہوا کمان کی طرح چلا جا رہا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے رات کے اس مسافر کو فالو کیا تو میں نے دیکھا وہ ایک ایسی خاتون کے گھر پہنچا جس کا خاوند میدان جہاد میں شہید ہو گیا تھا. جا کے اس بیوہ کے مٹکوں میں پانی ڈالا اور خالی مشق کندھے پہ رکھ کے رات کے اندھیرے میں گم ہو گیا. فرماتے ہیں سسٹمس پیدا ہوا، تجسس پیدا ہوا کہ یہ کون ہوگا، لیکن میں جان نہ سکا. ایک رات پھر دیکھ، ایک رات پھر اتفاق ہوا تیسری مرتبہ کہ وہی رات کا مسافر پانی کی مشق اٹھائے ہوئے جا رہا ہے. فاروق اعظم فرماتے ہیں اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اسے بے نقاب کر کے رہوں گا، معلوم کر کے رہوں گا کہ یہ کون ہے. جب وہ پانی کی مشق اس بیوہ خاتون کے مٹکوں میں الٹ چکا اور واپس آنے لگا تو ابن خطاب فرماتے ہیں آگے بڑھ کے میں نے اس کے چہرے سے نقاب ہٹایا اور پوچھا کون ہے آپ؟ فرماتے ہیں میں نے نقاب بھی الٹ دی اور جذباتی انداز میں یہ پوچھ بھی لیا کہ آپ کون ہیں. مگر اب جو غور سے دیکھا تو سنسنی آ گئی میرے جسم میں کہ میں نے یہ جسارت جس سے کرتے ہوئے جس کے چہرے سے نقاب ہٹائی تھی وہ کوئی مدینے کا عام آدمی نہیں تھا، وہ یار غار پیغمبر جانشین مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر کے خلیفۃ المسلمین تھے. صدیق اکبر نے غور سے مجھے دیکھا اور فاروق اعظم فرماتے میں نے غور سے صدیق اکبر کو دیکھا. نہ انہیں کچھ بولنے کی ضرورت تھی پھر نہ مجھے کچھ پوچھنے کی ضرورت تھی. ان سے سیکھا.